سورت طٰہٰ، مرکزی مضمون صبر اور استقامت ہے اس کا. زمانہ نزول سورہ مریم کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 یا 6 نبوی کے درمیان یہ نازل ہوئی. ذیلی مضامین میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے ہجرت تک کے کی پوائنٹس دیکھیں گے. پھر بچھڑے کے فتنے کا تفصیلی ذکر ہے یہاں پر. کس نے بنایا تھا وہ نام بھی ملے گا ہم کو یہاں پر، تو اس کا ذکر ملتا ہے. پھر احوال قیامت میں کیا حال ہوگا، کیا ہولناکی ہوگی. پھر ذیلی مضامین میں آدم اور ابلیس کا قصہ بھی آتا ہے. اور اس صورت میں جلد بازی کی ممانعت ہے اور بھول کا بھی ذکر ہے. بھول اور جلد بازی جو کمزوریاں ہیں انسان کی، ان کا ذکر ہے. بہکانے والوں کے طریقوں کا ذکر ہے کہ وہ کس کس طرح سے بہکاتے ہیں. اور اس میں علم کی دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں. جو اسلوب ہے، اسٹائل ہے، وہ کردار سازی کا ہے، تربیت والا ہے، کیریکٹر بلڈنگ. اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بڑی روانی ہے، بڑا فلو ہے اس کے اندر. بہت خوبصورت اس کا ردم ہے سورت کا. پچھلی سورت سے اس کا ربط ہم دیکھتے ہیں. قرآن کے ذکر پر اور اس کے جھٹلانے والوں کو وارننگ دی گئی ہے. یہ سورت قرآن کے ذکر ہی سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے ماننے والے ہی بدبختی سے محفوظ رہیں گے، بتا دیا گیا یہاں پر. خصوصی اہمیت میں ہمیں روایت یہ ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس سورت کی تلاوت سن کر ایمان لائے تھے. اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں ان کو پتہ چلا کہ خباب ابن ارت ہیں، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں. وہ وہاں گئے. پھر واقعہ بڑا مشہور اور معروف ہے. اور کیا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ شدید دشمن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک دن نکلے ہاتھ میں تلوار لے کر. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ. تو اس پر اس شخص نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو گئی ہے. فاطمہ ان کا نام تھا. سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے عمر رضی اللہ عنہ کے. اور سعید بن زید کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے. وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور ایک ہی حدیث میں وہ 10 نام آتے ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسے 10 نام آتے ہیں. ان میں سعید بن زید کا نام ہے. اور یہ سعید بن زید یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ زید کے بیٹے ہیں. زید کون تھے؟ یہ حنیف تھے. یہ وہ تھے زید کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کری، کبھی ان کا چڑھاوا نہیں کھایا، ان کے میلے ٹھیلوں میں حصہ نہیں لیتے تھے. اور یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن طریقہ نہیں آتا مجھ کو. ان کو حنیف کہا جاتا تھا. تو یہ ان کے بیٹے تھے سعید. تو یہ سعید کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی. پھر یہ خیر گھر آئے. اب پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں تو ڈر گئے. خباب ابن ارت کو بھی چھپا دیا رضی اللہ عنہ کو، اور وہ مصحف جو پڑھ رہے تھے وہ بھی چھپا دیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ مکے ہی سے قرآن لکھا جا رہا تھا. تبھی تو مصحف کی شکل میں تھا، مصحف دیکھ کے پڑھ رہے تھے وہ. عمر آئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے. تو بات چھپانے کی پہلے کوشش کری لیکن پھر بہت ناراض ہوئے. اور جب ناراض ہونے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو بہن نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. تو پھر بہن کو تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا، ظاہر عمر کا تھپڑ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی، تو خون نکلنے لگا. اور جب بہن کے چہرے سے خون نکلتا دیکھا تو شرمندہ بھی ہو گئے. اسی کہ ایک جو عدل کی حس تھی وہ عمر میں بہت تیز تھی. اور دوسرے بہن نے کہا کہ عمر تم جان سے بھی مار ڈالو گے نا ہم کو، تب بھی ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے. تو ہم خالی خباب ابن ارت ہی کا کنٹریبیوشن نہ دیکھیں، ہم ان کی بہن کا بھی کنٹریبیوشن دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے میں ایک خاتون کا بہت بڑا رول تھا. اور جو عورت کے اندر ڈٹرمنیشن ہوتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں آپ سے. عورت ایک دفعہ ارادہ کر لے کسی کام کا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں نا تریا ہٹ،
یہ ہندی زبان کے اندر 3 ضدیں مشہور ہیں، راج ہٹ، بالک ہٹ اور تریا ہٹ، کہ ایک تو بادشاہ ضد پر آ جائے تو اس کو ہلا نہیں سکتے، بچہ ضد پر آ جائے ہلا نہیں سکتے، اور عورت ضد پر آ جائے ہلا نہیں سکتے اس کو. تو ان کا ریزالو جب دیکھا، اس کو صبر کہہ لیں، اس کو استقامت کہہ لیں، اس کو ضد کہہ لیں، اور یہ ضد اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، اور بہت اچھی چیز ہے ضد. اللہ نے کوئی چیز ہمیں نیگیٹو نہیں رکھی، ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے اس جذبے کو استعمال کس چیز کے لیے کیا. اگر حق پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضد کرتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے. اور تو ان کو بھی ضد آ گئی، کہا کہ کچھ کر لو، جان سے مار ڈالو، ہم نہیں چھوڑیں گے یہ دین. تو پھر شرمندہ ہوئے عمر، پھر کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو. تو پھر خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا. آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یا تو ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابو جہل تو اس قابل نہیں ہے، تو اب عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا. پھر انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے ہو. تو ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، تم تو ناپاک ہو، تم تو مشرک ہو، جاؤ پہلے نہاؤ. تو غسل کیا، پھر آئے، پھر وہ صحیفہ لیا، طہا لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا. ظاہر وہ خود پڑھے لکھے تھے، وہ مکے میں چند ہی لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک عمر تھے رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے کہ تو بہت خوبصورت کلام ہے. اور پھر کہا کہ اچھا مجھ کو لے کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر دارالارقم میں آپ تشریف فرما تھے. پھر وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. اور کہتے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے اتنے زور کا اللہ اکبر کہا تھا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی تھی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اچھا سب سے بڑا دشمن کون ہے اسلام کا. سوچا ہاں ابو جہل ہے، دوستی بہت تھی ابو جہل سے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑا خوش نکلا، اہلاً سہلاً، کیا حال ہے، آؤ آؤ، یہ وہ کہا کہ میں تم کو بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ تو برا بالا کہنے لگا، لوگ پیچھے پڑ گئے، مارنے لگ گئے. تو پھر سب عمر کو مار رہے تھے، عمر سب کو مار رہے تھے. اس کے بعد مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم مطاف میں نماز پڑھیں بیت اللہ کے پاس. عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم نے کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کر دی، اور ان کے چند روز کے بعد حمزہ بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ عنہ. پھر تو ہم کہتے ہیں نا ریسٹ از ہسٹری، سب پتہ ہی ہے ہمیں. پھر تو چلیں جی، بہت خوبصورت صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ مقطعات ہیں، اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی پتہ ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. جب یہ واحد کے صیغے میں خطاب کرتا ہے قرآن کسی سے، تو ایک تو اس کا مطلب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیتے ہیں، ظاہر ہے آپ ہی پر تو نازل ہوا تھا. پھر سیاق و سباق ہمیں بتائیں گے، کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ کہاں مطلب خصوصی طور پہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا اس کو ہم جنیرک بھی لے سکتے ہیں. تو جو براہ راست واحد کے صیغے میں خطاب ہوتا ہے وہ یا تو یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ہر فرد سے ہے، انڈیویجولی، فردن ایک مسلمان، ایک قرآن کے پڑھنے والے ماننے والے سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے قرآن کے قاری، اللہ نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے. اب نازل تو نہیں ہوا ہمارے اوپر ڈائریکٹلی، وہ تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. تو چونکہ یہاں انزال کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پر. لیکن قرآن ہم تک پہنچا تو ہے، تو کسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری اس لیے نہیں نازل کی کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے یا بدبخت ہو جائے. تو یہ تشقیٰ کے دو مطلب ہیں، شقاوت یا مشقت. ہم نے دیکھا زمانہ نزول اس کا 5 یا 6 نبوی ہے. کفار کی مخالفت نے بہت زور پکڑ لیا تھا، زبانی کلامی تشدد، پرسیکیوشن تو کر ہی رہے تھے، اب جسمانی تعذیب اور مار پٹائی کا سلسلہ بھی جاری کر دیا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فالج نہیں گرا سکتا تھا ان کے اوپر، سب پہ فالج گرا دیتا اللہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی طرح ان کے شر سے محفوظ کر دیتا، کر سکتا تھا. یا یہ کہ ایمان والوں کی چلو یہ آزمائش ہو رہی تھی کہ بیرونی طور پہ باہر کے ماحول میں ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. یہ تو ہو سکتا تھا
کہ مسلمانوں کی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذاتی پرائیویٹ لائف تھی وہ چلو پرسکون ہو جاتی بھی، چلو بچے جو ہیں وہ سب کے زندہ رہتے، چلو بیٹیاں گھروں کے اندر خوش رہتی، یہ تو ہو سکتا تھا نا، کاروبار چلو چلتے رہتے، ان کے کھانا پینا گھر میں آتا رہتا، پیسے کی فراوانی رہتی، یہ بھی ہو سکتا تھا. چلو باہر کی مشکل تو باہر، گھر کے اندر آ کے تو چلو ایک آئیلینڈ آف پیس میں کم از کم آ جاتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اندرونی حالات بیرونی حالات دونوں ہی پریشان کن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مر گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ دیت کے فیصلے کیا کرتے تھے، بہت قابل عزت تھے اپنے معاشرے میں، ساری عزت خاک میں مل گئی تھی ان کی اسلام لانے کے بعد. مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور وہ مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے. تو کاروبار کو وقت تو نہیں دے رہے تھے، اب تبلیغ میں لگ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کے طور پہ ساتھ رہا کرتے تھے، تو کاروبار وہاں سفر کر رہا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا اللہ فرشتے بھیج دیتا ان کو کاروبار چلانے کے لیے کہ چلو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہو، تم دین کی خدمت کر رہے ہو، تم میرا کام کر رہے ہو، اس کی برکت سے پیسہ بڑھے گا. ہم تو ہر چیز میں شک لگاتے ہیں کہ میں یوں کروں گی تو یہ ہو جانا چاہیے، یوں کروں گی تو یہ ہو جانا چاہیے، پھر ہوتا تو ہے نہیں، پھر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. لوگ بھی کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا تمہارا قرآن پڑھنے پڑھانے کا، یہ تو مشکل آ گئی، یہ تو پریشانی آ گئی، یہ تمہاری تو بنی چیز بگڑ کے رہ گئی، کیوں ایسے ہو گیا؟ بھئی ہمیں کیا پتا کیوں ہو گیا، اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ. تو ہر طرف مشکلات تھیں. پیسہ بھی ختم ہو گیا تھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور جو تھا انہوں نے غلاموں پہ خرچ کر دیا تھا. ان کے ابا کہا کرتے تھے، ابو قحافہ کہتے تھے کہ بھائی غلام خریدنے ہیں تو کوئی طاقتور غلام خریدو جو تمہاری مدد کرے، تمہارے دست و بازو بنے. تمہیں کمانے کا ٹائم نہیں مل رہا، تمہارے غلام کما کے تم کو دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بجان میں صرف اللہ کی خاطر میں ان کو خرید کے آزاد کرتا ہوں. تو یہ تو معاملہ تھا مسلمانوں کا. تو اب بات یہ تھی کہ کفار کے آگے مسلمان کوئی کانکریٹ پروف پیش نہیں کر سکتے تھے کہ دیکھو ایمان لا کر ہم کو یہ اور یہ اور یہ دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا رب تمہارے جھوٹے معبودوں سے زیادہ پاورفل ہے. دل چاہتا ہوگا نا مسلمانوں کا کہ ہم ثبوت پیش کر سکیں کسی نہ کسی طرح. لیکن وہ جو حالات ایسے تھے، لٹرلی نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، سوائے ریچڈنس کے مسلمانوں کے اوپر بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہر طرف سے دنیا ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی. ذاتی زندگی کی پریشانیاں، اجتماعی زندگی کی پریشانیاں، معاشرے کا بائیکاٹ، تو کرنا لوگوں کا ان کے اوپر، ذلت، بے عزتی، مذاق اور حقارت، اس ہر چیز سے ان کو پالا پڑ رہا تھا. تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ تربیت کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت عظمت دلوں سے نکلے، صبر اور استقامت پیدا ہو، دین قبول کرنے اور دین پر عمل کرنے کی نقد قیمت نہ لینا چاہیں. یاد رکھیں اللہ پر ایمان نقد کا سودا نہیں ہے، ادھار کا سودا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ یہ ہے دراصل ایمان کا امتحان. تو دنیا سے نظر کو اٹھا لیں بالکل. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مت تم آنکھ اٹھا کر اس زینت کو دیکھو جو ہم نے دنیا والوں کو دیے ہوئے ہیں، جو دنیا والوں کو دی ہوئی ہیں. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا ہوگا کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیش اللہ تعالیٰ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، کہ یہاں دوں اور وہاں ملے مجھ کو. نہیں. تو نیت خالص کرو، اللہ کے لیے کرو، لوجہ اللہ، للہیت پیدا کرو اپنے اندر کہ جو کیا اللہ کے لیے کیا. اگر اللہ کی بات مان کر فائدہ ہو گیا دنیا کا، الحمدللہ. اللہ کی بات مان کے دنیا کا نقصان ہو گیا، الحمدللہ. ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. تو کفار کے پروپیگنڈے کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے ایمان لانے والوں کی تو قسمتیں پھوٹ گئی ہیں، ایمان کا دعویٰ کر کے تو انہوں نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی ہے. فرمایا ہرگز قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کسی کو بدبخت کرے. تو یہ ہے دراصل بدبخت کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تشقا کو،
کہ اس لیے اللہ نے قرآن آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون تھا خوش قسمت؟ خدیجہ کو دیکھ لیں، کیا لاڈوں کی پلی تھیں، باپ کی طرف سے بھی بہت پیسے والی اور خود بھی بہت پیسے والی، کیا ناز و نیم میں پلی نہیں تھی. اور پھر دیکھیں شعب بنی طالب میں جو بند کیا تھا ان کو، شعب ابی طالب میں جو بند کیا تھا مسلمانوں کو، کیا سختی گزری تھی ان کے اوپر، اٹھائی تھی نا سختیاں. تو یہ کوئی بدبختی کی علامت نہیں. یہاں قربانی دی اور وہاں کیا خوشخبری سنائی تھی ان کو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں موتی کا خیمہ، خولدار موتی کا خیمہ بنایا ہے آپ کے لیے، ان کے لیے. نہ شور ہے اور نہ تھکن اس کے اندر. خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا تھا اور جبریل نے سلام بھیجا ان کو، اللہ نے سلام بھیجا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر. تو بعض دفعہ دنیا میں انسان بالکل مقبول نہیں ہوتا، آسمان میں بہت مقبول ہوتا ہے. اور وہاں کی شہرت، وہاں کی عزت تو باقی رہنے والی، خیر و ابقا. اور دنیا کا کہا ہے کیا معاملہ، یہاں مرے اور کل دوسرا دن سب بھول بھال جاتے ہیں. تو بتائے کہ بدبخت کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو عین خوش قسمتی کی علامت ہے. پھر اگر ہم تشقا کا ترجمہ مشقت لیں کہ یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس لیے اللہ نے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمٹمنٹ تھا، کیا ڈیڈیکیشن تھا. یہ بھی کچھ روایات آتی ہیں کہ شروع دور میں جب آپ پہ وحی کا آغاز ہوا تھا، آپ رات کو سو نہیں سکتے تھے. تھوڑی دیر کو سوتے تھے، آنکھ لگتی تھی، جس کو ہم کہیں نا ڈوز آف ہو جانا، چونک کے اٹھ جاتے تھے، پھر عبادت شروع کر دیتے. قم فانذر قم اللیل الا قلیلا، یہ ان کا معاملہ تھا. پھر ذرا سی آنکھ لگتی تھی، پھر ایک دم ہڑبڑا کے چونک کے اٹھ جایا کرتے تھے. اور اتنی مشقت کر رہے تھے عبادت میں اللہ کی، اور اتنی تبلیغ میں مشقت کر رہے تھے. رات کو اللہ کی عبادت کرنا، اس کی مشقت اٹھانا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ معاملہ تھا. اور دن میں تبلیغ تھی. اچھا، انسان تبلیغ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی استاد ہے، وہ آتا ہے اسٹوڈنٹ کو درس دیتا ہے، اسٹوڈنٹ آؤ بھگت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. وہ بھی تھکتا تو ہے بتانے میں، لیکن جب وہ یہ کام کرتا ہے اس کے بعد ایک سینس آف فلفلمنٹ تو آتا ہے، ایک انرجی، توانائی تو آتی ہے، اور قدر افزائی انسان کے اندر توانائی پیدا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے. کوئی ریسیپشن تھا ایسا کہ عزت ہو، قدر ہو، تعریف ہو؟ نہیں، تنقید اور تنقید، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حقارت ہی حقارت. کتنی تھکن ہوتی ہوگی، مینٹلی ایگزاسٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو آپ، اور کوئی ایموشنل فلفلمنٹ بھی نہیں مل رہا تھا لوگوں کی طرف سے. ایموشنلی بھی ایگزاسٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو. اتنی بے غرضی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے تھے، اس خلوص کے ساتھ بتاتے تھے. آگے سے تمسخر، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی دھتکار رہا ہے، کوئی منہ ان کو آتا دیکھ کر منہ پھیر کے جا رہا ہے راستہ کاٹ کے کہ کہیں ہم کو تبلیغ نہ شروع کر دیں. ایموشنلی مسٹ بی ڈریننگ، ایبسلیوٹلی ایگزاسٹنگ. اتنی تکلیف آپ اٹھا رہے تھے، ہلکان کیے ڈال رہے تھے اپنے آپ کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار اور شفقت سے خطاب کر رہا ہے کہ اتنی تو اپنی جان ہلکان نہ کریں. اتنا بھی نہیں کہا تھا آپ سے. یہ ہے محسن کہ ذمہ داری ڈالنے والی کی توقع سے زیادہ محنت کرے. انڈر کمٹ اوور ڈیلیور. ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا ہے، اوور کمٹ انڈر ڈیلیور. کمٹ تو کر لیتے ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتے. آج چھٹی، کل چھٹی، پرسوں یہ مجبوری، ترسوں یہ مجبوری، آج نہیں کر سکتے، پرسوں نہیں کر سکتے، آج نہیں آ سکتے، کل نہیں آ سکتے. ناٹ ایٹ آل. انڈر کمٹ اوور ڈیلیور، یہ تھا رسولوں کا طریقہ، اور یہ محسنوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اتنا مت تھکائیں آپ اپنے آپ کو، بہت اللہ کا پیار اور شفقت ہے جو کہ برس رہی ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. قبول کروایا نہیں جا سکتا. آپ کتنا بھی اپنے آپ کو تھکا دیں، آپ زبردستی قرآن قبول نہیں کروا سکتے. قرآن قبول کیا جاتا ہے
جس میں خوف ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا. تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، انوکھی تعلیم نہیں دی جا رہی، بھولا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ڈٹرمن کر دی، متعین کر دی، اور بتا دیا کہ کون اثر قبول کرے گا کون نہیں کرے گا. لمن یخشا، جو ڈرے. کس سے ڈرے؟ پھر مفعول نہیں آ رہا یہاں پر، وسعت آ گئی ہے اس میں. اپنے انجام سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، تو یقیناً وہ ہدایت پالے گا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. کون ہے وہ؟ الرحمن، رحمان، علی العرش استوی، جو کہ عرش پر متمکن ہے. تو پہلے ذکر کیا تنزیل کا، کلام کا، کلام کے بعد متکلم کا تعارف کہ کون ہے جس نے کہ یہ قرآن نازل کیا. اس لیے کہ دیکھیں کلام کا مقام ڈٹرمن ہوتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، کس کا کلام ہے. جیسے پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، 2-4 آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کے کوئی لگا دے دیوار کے اوپر، ہم توجہ بھی نہ دیں اس کو، ہم کہیں کیا ٹھیک ہے ہوگا کچھ، لگائے تو لگائے، لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے، کوئی ویلیو نہیں کریں گے. اس کے آگے پکاسو کا نام لگا دیں، وین گو کا نام لگا دیں، پھر دیکھیں لوگ کس قدر عزت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے. تو نام کے اندر بڑا کمال ہے. بعض دفعہ لوگ کسی کلام کو اس لیے غور سے نہیں سنتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہا کس نے. ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کس کی طرف سے آیا ہوا، تو ایک دم انسان الرٹ ہو جاتا ہے، کیئرفل ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے، اس کی قدر کرنے لگتا ہے اس کلام کی. تو ابھی متکلم کا تعارف یعنی اللہ کا تعارف کہ کون ہے، الرحمن ہے، کہاں ہے، علی العرش استوی، الاعلی، اتنا بلند، عرش کے اوپر ہے. تو سعادت ہی سعادت ہے اس کے اندر. جو قبول کرے گا خوش نصیب ہوگا. اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. الرحمن کا کلام ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے کہ قرآن سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین کے اندر غلف کرتا ہے، بلا وجہ کی سختی پیدا کرتا ہے، تو دین غلبہ پالے گا اس کے اوپر. تو ہمارا دین کیسا ہے؟ یسرن، آسان. ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، زندگی عذاب بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا. جو رخصتیں ہیں ان کو لے لینا چاہیے، جہاں سہولتیں ہیں وہ لے لینی چاہیے. تو آپ نے فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالعدوة والروحة وشیء من الدلجة. کیا کرو؟ فسددوا وقاربوا، لہذا تم سیدھے چلو اور قریب رہو، اور اللہ سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ. ابشروا، خوشیاں مناؤ. واستعینوا بالعدوة والروحة، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ساتھ مدد حاصل کرو. اتنا آسان دین ہے. صبح شام اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں یہ نہیں کہ پڑھو، توفیق مل جائے تو تہجد پڑھ لو. اور آج کل تو الحمدللہ وہی ہم اٹھتے ہی ہیں سحری کے لیے، اس میں تو تہجد پڑھنا کوئی مشکل ہی نہیں اللہ کے فضل سے. اور ویسے قیام اللیل سارے کا سارا جو تراویح پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہی ہے. تو یہ ہے دراصل ہمارا دین، بالکل سمپل، بالکل آسان. اور آپ کو اور آپ کے ذریعے نہ ماننے والوں کو بتا دیا کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو عرش پر قائم ہے، بڑے اہتمام سے نازل ہوا ہے. کسی سائل کی پکار نہیں ہے کہ دل چاہے تو مانو، دل چاہے تو نہ مانو. ہوائی باتیں، ہلکی ہدایت، معمولی احکامات نہیں ہیں. تو اس کلام کو اس کی شایان شان طریقے سے پیش کرنا چاہیے. بہت منت سماجت کر کے، خوش آمدیں کر کے، ضرورت نہیں سنانے کی. جو نہیں سنتا نہ سنے جائے، قرآن کو ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں مانیں گے تو پھر مالک الملک کی عدالت میں خود ہی کانسیکوینسز دیکھ لیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرش کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی شروع ہو جائے گا. ایک حدیث میں عرش اور موسیٰ دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے وہ شخص جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا.
تو میں موسیٰ کو دیکھوں گا، اچانک میں موسیٰ کو دیکھوں گا، وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے. تو میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا ان کو طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ اعراف میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ربی ارنی انظر الیک، اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھ کو، پہاڑ کو دیکھ. وہ سارا قصہ آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پتہ اس بے ہوشی کے بدلے اللہ نے ان کو قیامت کے دن کی بے ہوشی سے بچا لیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ہوش میں آ چکے ہوں گے اور عرش کا پایا پکڑے کھڑے تھے. کیسا ہوگا عرش، کیسا ہوگا پایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، مالک ہے وہ ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں. اللہ عرش پر ہے، ٹھیک، الاعلیٰ، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر اور زمین کی آخری گہرائی تک سب پر اس کا حکم چلتا ہے، اسی کی حکومت ہے. اور حکومت جو ہے بغیر علم، بغیر قدرت کے ہو نہیں سکتی. تو جس کو یقین ہو کہ اللہ کو سب پتہ ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، کبھی اس کو شرک کی بیماری لاحق نہیں ہوگی. دو چیزیں ذہن میں ہم بٹھا لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، کوئی شرک کی ضرورت نہیں، علم اور قدرت. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم چاہو اپنی بات پکار کر کہو تو چپکے سے کہی ہوئی بات، بلکہ اسے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اقوال کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک کیا ہے؟ پہلی چیز تجہر بالقول، باقاعدہ اونچی آواز میں بولنا. دوسری قسم سر، خفیہ، چپکے چپکے باتیں. اور تیسری اخفا، چپکے چپکے باتوں سے بھی زیادہ چھپی کوئی بات ہوتی ہے؟ جی، دونوں دیکھیں نا، اونچی آواز اور چھپی بات، دونوں میں آواز استعمال ہوتی ہے. اخفا کیا ہے؟ دل کے اندر، دل میں چھپی باتیں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے. بڑی سی بڑی مخلوق سے لے کے اور مائکروسکوپک مخلوقات کی ضروریات اور حاجات اور حالات اور مقام سب کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ زمین کی گہرائی میں اور تحت الثری کون سے مائکروب رہ رہے ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. وہ پیسیفک اوشن میں جو بینیانا ٹرینچ ہے، جو دنیا کا سب سے ڈیپسٹ حصہ ہے، وہاں جو مچھلیاں بس رہی ہیں ان کو غذا کہاں سے ملے گی، یہ کہکشاؤں کو انرجی کہاں سے ملے گی، سورج کیسے سسٹین کرے گا اپنے آپ کو، سب اس کو پتہ ہے. سب کا مقام پتہ ہے، سب کے حالات پتہ ہیں، سب کی ریکوائرمنٹس پتہ ہیں، اس کو سب کو سسٹین کر رہا ہے، سب کو نرش کر رہا ہے، سب کو مینٹین کر رہا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس رب کے کلام کی خاطر اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم مشکلات اٹھا رہے ہو، پریشانیاں جھیل رہے ہو، ہر مشکل، دکھ، پریشانی، آنسو، آہیں اس کے علم میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا دل دکھے اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلے. یہ نہیں ہو سکتا تم اس کو پکارو، اس کو آواز ہی نہ ہے. ہر سرگوشی سے واقف ہے، سب مشکلات دور کر دے گا، ہر شخص کی رہنمائی کر دے گا. اگر مدد آنے میں دیر ہو رہی ہے تو ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، حکمت ہے اللہ کی. آج بھی ہم سوچتے ہیں مسلمانوں پہ اتنے ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کرتا؟ مدد اللہ کرے گا، اللہ کا اپنا اسکیجول ہے، اپنے وقت کے حساب سے اللہ کام کرتا ہے، ہر چیز میں اس کی حکمتیں ہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور اس کے لیے بہترین نام ہیں. اللہ کے سارے نام صفاتی ہیں سوائے 2 کے، اللہ اور الرحمن. اس جیسی صفات کسی میں نہیں. اے مسلمانوں، تم نے اللہ کو مان کے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، آزمائشوں میں چھوڑ مت دینا اللہ کو. اب آگے ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ
آیت 97 تک چلے گا، طویل قصہ ہے۔ پہلے دیکھیں مسلمانوں کو تسلی دی گئی، پھر جیسے کسی بچے کو نہیں اس کے آنسو پونچھ کے سینے سے لگا کے تسلی دے کے پھر ماں کہتی چلو آؤ تمہیں کہانی سناؤں، بالکل اللہ کا طریقہ ایسا ہی۔ اتنا اللہ کو پیار آتا ہے مومن کے اوپر، اور خاص طور پہ مظلوم مومن کے اوپر۔ اور کس لیے مظلوم ہے؟ صرف اللہ کی خاطر۔ یہ والنٹری صبر کر رہا ہے، وہ چاہتا تو نہ کرتا صبر، اس پہ نہ ظلم ہوتا، لیکن اپنے رب کی خاطر کرتا ہے، اللہ بھی بہت پیار کرتا ہے پھر اس سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا اور طریقہ کتنا پیارا ہے، دیکھیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی موسیٰ کی؟ تسلی کے لیے اور ایک طرح سے شوق دلانے کے لیے آیا تمہارے پاس قصہ، چلو ہم سناتے ہیں تم کو، اور بڑی تربیت بھی ہے اس کے اندر۔ اور دیکھیں جو عملی نمونے ہوتے ہیں نا، اسٹوری ٹیلنگ کا جو انداز ہے یہ بڑا مؤثر، بڑا دلچسپ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا اور ان پر اثر انداز ہونے کا۔ جو بڑے بڑے ٹرینرز ہیں یہ بڑے قصے سناتے ہیں، کہانیاں بہت سناتے ہیں، ایک شخص تھا پھر ایسا ہوا، وہ شخص تھا پھر ایسا ہوا، پھر وہ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو ایسے ہوا۔ تو نعوذ باللہ کوئی اپنی تعریف یا اپنی اہمیت کے لیے نہیں، صرف ایک طرح سے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بھی بعض دفعہ اپنی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جس مقام سے قصہ شروع ہو رہا ہے یہ وہی حالات ہیں جس سے کہ مسلمان ابھی گزر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت پرٹیننٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ والا دور، اور اس دور سے پہلے کے واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیے، وہ دوسری جگہوں پر آئیں گے۔ تو مختصر قصہ کیا ہے؟ قصہ مختصر جو پس منظر ہے اس واقعے کا جو یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں، پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مصر چھوڑ دیا، مصر چھوڑ کے وہ مدین چلے گئے، مدین وہ 10 سال رہے، وہاں انہوں نے نکاح کیا، وہاں ان کے بیوی بچے تھے۔ اس کے بعد اب 10 سال گزارنے کے بعد مدین میں وہاں بکریاں بھی چرائی تھیں انہوں نے، اب وہ واپس مصر جا رہے تھے، سردی تھی، راستہ بھول گئے بیچ میں۔ یہ ہے سارا دراصل بیک گراؤنڈ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تم کو موسیٰ کی خبر پہنچی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے آگ دیکھی، قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ تو اب یہ جو آگ کا اللہ نے ذکر کیا اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے کہانی سمیٹ دی۔ آگ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اندھیرا ہو۔ آگ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب سردی ہو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی۔ عام دنیا کی کتاب ہوتی تو پورا قصہ پہلے وہ بیان کرتی، It was a dark night, it was raining, it was bitingly cold, they had lost their way، یہ ساری کہانی ہوتی۔ اللہ نے صرف کیا کہا؟ اذ رأى نارا، بس سب بات سمجھ آ گئی۔ فقال لآلہم کثوا، کہا گا اپنے گھر والوں سے یہاں ٹھہرو، انی آنستو نارا، میں نے ایک آگ محسوس کی ہے۔ تو آنستو کا لفظ بتا رہا ہے کہ آگ کا بہت بڑا الاؤ نہیں تھا، کوئی ایک شعلہ سا تھا جو ذرا چمکا تھا۔ تو یہ آنستو یہ لفظ محسوس کرنے کے لیے، گیس کرنے کے لیے آتا ہے، ورنہ بہت بڑی سی جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، الاؤ دہک رہا ہوتا تو گھر والوں سے کہتے یہ ہمارے سامنے آگ ہے، سب کو لے کر نہیں جا رہے، کچھ نہیں پتا کیا ہے وہاں پر، سب کو وہیں روکا اور خود آگے بڑھے۔ کہنے لگے لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھ کو راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ راستہ بھول گئے تھے، تو اب لینے کیا گئے تھے؟ آگ، اور ملی کیا؟ پیغمبری۔ یہ اللہ الوہاب کی شان ہے، پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ ہاں ضرور لے کر آؤں گا، فرمایا تھا ہو سکتا ہے لے آؤں۔ تو یہ سچائی دیکھیں ان کی کہ وعدہ کرتے ہوئے بھی محتاط تھے، پکا وعدہ نہیں کیا کہ ضرور لے کر آؤں گا۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، اسے کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء پر بھی یہ ذمہ داری تھی، ان کو بھی اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے،
آپ ان کو اپنی بیویوں کو راشن لا کے دیا کرتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ چونکہ اتنی سخی تھی تو وہ سارا صدقہ کر دیا کرتی تھیں تو فاقے بھی پڑ جاتے تھے. اور بعض دفعہ حقیقت میں غذا کی تنگی ہوتی تھی, راشن ہی نہیں ہوتا تھا, پورا مدینہ جو ہے وہ کھانے کی شارٹیج کا شکار ہوتا تھا, تو گھر والوں کو بھی تنگی ہوتی تھی. لیکن ذمہ داری پرائمریلی مرد کی ہے. ہی ہیز ٹو پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. ضروریات زندگی اسے پرووائڈ کرنی ہے. تو کہا کہ دیکھو شاید میں لے کر آؤں, یا یہ کہ کوئی راستہ وغیرہ اس کا پتہ چل جائے. فلما اتاہا, پھر جب وہ آئے اس کے پاس جو انہوں نے آگ سی دیکھی تھی, نودیا یا موسیٰ, پکارا گیا اے موسیٰ, انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں, فاخلع نعلیک, جوتیاں اتار دے, انک بالوادی المقدس طویٰ, تو وادی مقدس طویٰ میں ہے. جوتے اتار دے. جوتے اتارنا تواضع کی علامت ہے. اور یہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جوتے اتار کے انسان ریلیکس زیادہ ہو جاتا ہے. مسجدوں میں, مدارس میں عام قاعدہ ہے کہ جوتے اتار کر اندر آتے ہیں. آپ بھی جوتیاں اتار کر ہی اندر آتی ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے اور اس سے علم کے جذب ہونے میں بھی مدد ملتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے جو مشرقی سویلائزیشنز ہیں, ایسٹرن سویلائزیشنز, فار ایگزامپل جاپنیز سویلائزیشن ہے یا چائنیز ہیں, یہ جو کلچرز ہیں, ہندوستانی جو تہذیب ہے, ان میں بھی آج تک یہ جوتیاں اتارنے کا تصور موجود ہے. مذہبی تعلیمات کے لیے, عبادات کے لیے, خاص طور پہ ٹریڈیشنل کلچرز کے اندر یہی طریقہ رہا کہ جوتیاں اتار کے عبادت کی جاتی ہے. علم بھی جوتیاں اتار کے ہی حاصل کرتے تھے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ اسلام نے عبادت کے لیے جوتیاں اتارنا لازم قرار نہیں دیا, جبکہ یہودیوں کے ہاں بہت سختی ہے. کیوں؟ وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاخلع نعلیک, جوتیاں اتار دے. تو یہودیوں کے ہاں عبادت جوتی پہن کے نہیں ہو سکتی. ہم جوتی پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو. ہم جوتیاں پہن کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے خلاف کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا. اب سفر میں انسان ہے, جہاز میں, سواری میں, بس میں بیٹھا ہے, جوتے پہنے ہیں, جوتے پہنے ہی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اب جیسے بچے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں, آپ پتہ ہے یہ اسپورٹس شوز ہوتے ہیں, ان کا پہننا اتارنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. اب وہ ہاکی کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں یا ساکر, جو مرضی وہ کھیل رہے ہیں, نماز کا ٹائم آ گیا. اب ان سے کہا جائے کہ جوتے اتارو اور نماز پڑھو, وہ زیادہ مشکل لگے گا. وہ جوتے پہنے میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی سختی نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم جوتا پہن کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ جوتے پہن کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں گے. روٹین نہیں ہے جوتے پہن کے نماز پڑھنا. آبویسلی روٹین کیا ہے؟ جوتا اتار کے نماز پڑھنا. لیکن اگر ضرورت ہے تو پہن بھی سکتے ہیں. کیا پتہ کسی مسجد میں ہم کھڑے ہیں اور بہت گرم ہے فرش, تو وہاں جوتا پہن کے نماز پڑھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ توفیق دے مجھ کو اور آپ کو, ہم حرم جاتے ہیں یا مسجد نبوی جاتے ہیں, تو اب تو چلو چھتریاں لگا دی ہیں مسجد نبوی کے صحن میں انہوں نے, اب تو وہاں پہ فرش گرم نہیں ہوتا. لیکن کیا پتہ مسجد حرام میں تبھی وہ چھتریاں وتریاں نہیں لگی, وہاں کہیں صحن تک پہنچ گئے نماز کے لیے, اور دوپہر کا وقت ہے اور فرش جل رہا ہوتا ہے, پاؤں رکھ نہیں سکتے اس کے اوپر, تو وہ جوتا پہن کے نماز پڑھ لیں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ لیکن انہوں نے اس سے دلیل کیا لی ہے یہودیوں نے کہ عبادت نہیں ہو سکتی جوتا پہن کے, تو اس کا کانٹیکسٹ ہم اپنے ذہن میں رکھیں. فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ, تو وادی مقدس طویٰ کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ان سے, اور کیا بات کرے گا, بہت خوبصورت قصہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. آج یہاں رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.